بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں اور بہنوں، دار چینی کے فوائد کا ذکر انسانی تاریخ میں بہت قدیم سے ملتا ہے۔ دار چینی کا طب کی 2700 سال قبل از مسیح کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور مصر کے فرعونوں کے دور میں بھی اس کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ طب اسلامی میں بھی اس کے بہت سے فوائد مذکور ہیں، اور شہد کے طبی فوائد سے تو یقیناً آپ آگاہ ہی ہوں گے۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جو کئی رنگوں والا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے شفا کے عناصر سے لبریز ہے۔ قدیم زمانے میں شہد کو بطور دوا ہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب جدید سائنسی دور میں بھی اس میں چھپی افادیت اور خصوصیات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ شہد سب کے لیے مفید ہے، اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بے حد فائدہ مند ہے۔ البتہ شوگر میں مبتلا افراد کو اس کا معتدل انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو معزز دوستوں اور بہنوں، اگر شہد اور دار چینی کو ملا دیا جائے تو یہ ایک بہترین دوا بن جاتی ہے جس سے کئی امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنے سے اللہ کے حکم سے یہ تاثیر پاتا ہے کہ شریانوں میں موجود کولیسٹرول اور دیگر چربیوں کو کم کرتا ہے، لہٰذا یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ نے اس مرض سے بچا رکھا ہے ان کے بچے رہنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دار چینی اور شہد کو ملا کر استعمال کرنے کے ان فوائد سے آگاہ کریں گے جو طبی طور پر بھی اور جدید سائنس کی تحقیق اور تجربوں کی کسوٹیوں پر بھی پورے اترتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ دار چینی میں موجود ایسینشل آئل جب شہد کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے ہائیڈروجن آکسائڈ بنتا ہے جو کہ جسم میں جراثیم یا فنگس بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس مرکب کے لاتعداد اور حیرت انگیز فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سب سے پہلے ہے سردی کے موسم میں کھانسی اور نزلہ زکام سے نجات پانا۔ جو لوگ سردی اور کھانسی میں مبتلا ہوں، ایک بڑا چمچ شہد تیز گرم کر کے اس میں 1/4 چمچ دار چینی کا پاؤڈر ملا لیں۔ اس مرکب کو لگاتار 3 دن تک استعمال کریں، اس سے آپ کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سانس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جو لوگ سردیوں میں عموماً کسی بھی ٹھنڈک کے سبب نزلے، زکام وغیرہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ 1/4 حصہ چمچ دار چینی پاؤڈر اور 1 چمچ نیم گرم سا شہد لے کر ان کو مکس کر دیا جائے۔ یہ ایک خوراک ہے۔ اس طرح کی 3 خوراکیں ایک دن میں کھائی جائیں، انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھنڈک کی وجہ سے ہونے والا نزلہ زکام دور ہو جائے گا اور بند ناک وغیرہ کھل جائے گا۔ بال جھڑنے کے لیے جو لوگ بال جھڑنے یا گنج پن کا شکار ہوں، وہ گرم زیتون کے تیل میں 1 چھوٹا چمچ شہد اور 1 چھوٹا چمچ دار چینی ملائیں۔ نہانے سے پہلے سر پر یہ مکسچر لگائیں، اسے 15 منٹ لگا رہنے دیں، پھر ہلکے شیمپو سے بال دھو لیں۔ اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں، اس کی مستقل استعمال سے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ دان درد کے لیے دار چینی کے سفوف کا 1 چمچ اور 5 چمچ شہد کے لیں، ان کا مرہم بنا لیں اور اسے درد کرنے والے دانت پر مال لیں۔ دن بھر میں 3-4 دفعہ اس کو دانتوں پر استعمال کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دانت کا درد بالکل ختم ہو جائے۔ کولیسٹرول کم رہتا ہے۔ کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے شہد اور دار چینی بے حد مفید ہیں۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے امراض آج کل بے حد عام ہو گئے ہیں۔ ان بیماریوں میں مبتلا افراد کو مستقل اپنی غذا کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ 1 چھوٹی چمچ دار چینی پاؤڈر کو 1 چھوٹے چمچ شہد میں ملا دیں۔ اس مرکب کو 1 کپ پانی یا 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں، اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول کم رہے گا۔ اگر کوئی کیڑا کاٹ لے، شہد اور دار چینی میں جراثیم مارنے کی بہترین خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ شہد اور دار چینی پاؤڈر کو تیز گرم پانی میں ملائیں اور ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں۔
اسے جسم کے اس حصے پر لگا لیں جہاں کیڑے نے کاٹا ہے۔ ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے سے اس جگہ پر خارش یا تکلیف کم ہو جائے گی۔ تیزابیت دور بھگانے کے لیے ہاضمے کی خرابی اور معدے کی جلن اور تیزابیت دور بھگانے میں شہد اور دارچینی کارآمد ہیں۔ ہر کھانے سے قبل شہد اور دارچینی پاؤڈر مکس کر کے کھا لیں تو کھانا کھا کے پیٹ میں جلن یا بدہضمی نہیں ہوگی۔ دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے شہد اور دارچینی کے صفوف کو مکس کر کے مرہم نما مربع بنایا جائے اور ناشتے میں اسے روٹی، ٹوسٹ، بن یا کسی بھی ایسی اور چیز پر لگا کر مستقل اور لمبے عرصے تک کھاتے رہنے سے دل کے امراض سے بچاؤ کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مرض پہلے سے موجود ہو تو اس میں کمی ہوتی ہے۔ دار چینی اور شہد کا یہ مکسچر اللہ کے حکم سے یہ تاثیر پاتا ہے کہ شریانوں میں موجود خون کی تیزی اور جمی ہوئی چربیوں کو کم کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مکسچر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ نے اس مرض سے بچا رکھا ہے ان کے بچے رہنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ موٹاپے سے نجات موٹاپے سے آج کل ہر کوئی ہی پریشان نظر آتا ہے۔ ہم سب خوبصورت اور سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وزن کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شہد اور دارچینی جسم کی چربی کو گھولتے ہیں۔ وزن کم کرنا کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایک گلاس پانی ابال لیں، اس میں ایک چٹکی دارچینی پاؤڈر ڈالیں، اسے ایک کپ میں الگ نکال لیں، پھر اس میں ایک چھوٹا چمچ شہد ملا لیں۔ اسے روزانہ صبح خالی پیٹ میں پئیں۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اس کے مستقل استعمال سے وزن کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چوتھا حصہ چمچ دارچینی کا پاؤڈر اور 1 یا 1.5 چمچ شہد 1 کپ پانی میں ملا کر اسے ابالا جائے اور پھر نیم گرم حالت میں اس مشروب کو قہوے کی طرح باقاعدگی سے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پیا جائے تو انشاءاللہ جسم میں موجود اضافی چربیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم موٹاپے سے نجات پا جاتا ہے۔ کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے اگر آپ شہد اور دارچینی سے الرجک نہ ہوں تو یہ ٹوٹکا آپ کی جلد کے لیے بے حد مفید ہے۔ دارچینی اور شہد کا گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں، اسے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگا کر 15 منٹوں کے لیے لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2-3 بار استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے کافی حد تک نجات حاصل ہو جائے گی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے صرف 1 ہفتے میں ختم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ویزلین خصوصاً سردیوں میں عمومی طور پر ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور اس سے بیش بہا فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ویزلین کو شہد اور دارچینی کے ساتھ ملا کر آنکھوں کے گرد حلقوں سے نجات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 5 کھانے والے چمچ شہد، 1 چمچ دارچینی کا باریک پاؤڈر اور آدھا چمچ ویزلین۔ شہد کو خوب گرم کر کے دارچینی کا پاؤڈر اور ویزلین اس میں مکس کر لیں۔ رات کو سوتے وقت اسے آنکھوں کے نیچے لگا لیں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے فیس واش سے منہ دھو لیں۔ بہت جلد ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ معدے کی درد، سوجن اور زخم السر کے لیے 1 چمچ دارچینی پاؤڈر اور 3 چمچ شہد کا ملا لیا جائے اور پھر تھوڑا سا پانی ملا کر اسے پتلا کیا جائے اور دن بھر میں 3 دفعہ پیا جائے تو انشاءاللہ معدے کی درد، سوجن اور زخم سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ معدے کے السرز کے شدید ہونے کی صورت میں دارچینی کا زیادہ استعمال تکلیف میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہٰذا ایسے مریض کو اسے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ معدے سے بننے والی گیس کے لیے دارچینی 2 چمچ اور شہد 4 چمچ اور پانی آدھا کپ، ان کو مکس کر کے 1 ہفتے تک خالی پیٹ پینے سے انشاءاللہ معدے سے بننے والی گیسز کو جلد خارج کر دے گا اور مستقل استعمال سے ان گیسز کے بننے کو روکنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاضمہ میں مددگاری کے لیے اگر ناشتے سے پہلے 2 چمچ شہد پر دارچینی کا سفوف چھڑک کر کھا لیا جائے تو انشاءاللہ ہاضمے میں کافی مددگار رہتا ہے۔ مدافعتی نظام کی قوت میں اضافے کے لیے 1/3 چمچ دارچینی پاؤڈر اور 1.5 چمچ شہد کسی بھی صورت میں، یعنی شربت کے طور پر یا قہوے کے طور پر یا معجون کے طور پر براہ راست کھا کر یا کسی کھانے میں شامل کر کے کھانے سے جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور بہت سے جراثیم کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔
جلد کی سوزش کے لیے دار چینی اور شہد کے مرہم کو جلد کی سوزش کی صورت میں سوزش والے حصے پر لگاتے رہنے سے انشاءاللہ سوزش ختم ہو جاتی ہے، خاص سوزش کی وجہ کچھ بھی رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حاملہ عورت کو دار چینی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے استعمال سے زچہ و بچہ دونوں کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ولادت کے فوراً بعد سے 1 مہینہ تک رات کو سوتے وقت تھوڑا سا دار چینی پاؤڈر تقریباً 1/4 چھوٹا چمچ کھانے سے انشاءاللہ کافی لمبی مدت تک حیض میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور یوں اگلے حمل کے دوران وقفہ بڑھ جاتا ہے۔ دار چینی اور شہد کے اکٹھے استعمال کے یہ نسخے چند ایسے نسخے ہیں جو عام معروف ہیں، اکثر حکماء ان کے استعمال کا کہتے ہیں اور آزمودہ بھی ہیں۔ استعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی فائدہ ہوا۔ انہیں خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔